ہم کہیں کہ ہم خود خدا کے گھر میں آئے ہیں، خدا نے ہمیں خود اپنے گھر میں بلایا ہے. ہمارے قدموں کی کیا ہمت کہ ہمارے قدم اٹھے خدا کے گھر کی طرف. خدا ہمت دیتا ہے ہمارے قدموں کو تو اس کے گھر کی طرف آتے ہیں. تو جب بھی اللہ کے گھر میں آیا کریں بڑا خوش ہوا کریں کہ رب کے ہاں ہمارا کوئی مقام ہے، اس نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا. نبی کریم فرماتے ہیں کہ ذات طرف تم گھر دیا جنت. میری طرف غور رکھیے گا، میں آپ لوگوں تک ایک پیغام پہنچانے میں کامیاب ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ ذات طرف تم گھر دیا جنت پاتا ہوں. جب تم جنت کے باغیچوں میں جاؤ تو کچھ کھا پی لیا. کیا کہ جب تم جنت کے باغیچوں میں جاؤ، توجہ طلب بات، حضور سے آپ بات کریں جنت کے جب تم باغیچوں میں جاؤ تو کچھ کھا پی لیا. اب دنیا میں اور جنت کے باغیچے سوچنے کی بات، دنیا میں رہ کر جنت کے باغیچوں تک جایا جاتا ہے. تو حضور کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ما یا جنت، کیا دنیا میں رہ کر جنت کے باغیچوں میں جا سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں جا سکتے ہیں. دنیا میں رہ کر ہم جنت کے باغیچوں میں جا سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میرے صحابہ، دنیا میں رہ کر جنت کے باغیچوں تک رسائی ہو سکتی ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر بتائیے وہ جنت کے باغیچے کدھر ہے؟ حضور نے فرمایا حلقہ ذکر، یہ جو اللہ اور نبی کی ذکر کی محفلیں ہوتی ہے نا، یہ جنت کے باغیچے ہی تو ہے. جتنا جلدی ہو ان باغیچوں میں آ جائے گا. حدیث رسول کے تحت، نبی کریم کی حدیث کے تحت آپ اور میں اس وقت جنت کے باغیچوں میں موجود ہیں. کوئی کہہ سکتا کہ نہیں موجود؟ اور جس نبی کے کہنے سے ہم بن دیکھی خدا کو مانا، اس نبی کے کہنے سے ہم نے بن دیکھی جنت بھی مانی. کسی نے خدا دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، بس مصطفیٰ نے کہہ دیا خدا ہے کہ ہم مان گئے خدا ہے. قرآن ہے قل هو اللہ احد، بے شک اللہ ایک ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقام پر لفظ قل کا انتخاب کیا ہے. قل کا معنی ہے محبوب فرما دیجیے. کیا اب اللہ خود نہیں کہہ سکتا تھا؟ حضور سے کیوں کہلوایا؟ اب اللہ مصطفیٰ کی عظمت بتانا چاہتا تھا کہ مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے. اللہ خود کہتا تھا اللہ احد، بے شک میں ایک ہوں. لیکن اللہ بتانا چاہتا ہے مجھے مصطفیٰ کے لبوں کا ہنر کتنا پسند ہے. جو بات مصطفیٰ کرتے ہیں اس میں مت نہیں ہو رہے، جو بات حضور کرتے اس میں مت نہیں ہو رہے. تو حضور نے فرمایا اذا مررتم بالریاض الجنہ فارتعوا، جب تم جنت کے باغیچوں میں آؤ تو کچھ دانا پانی کھا لیا کرو. صحابہ نے عرض کی ما ریاض الجنہ، حضور نے فرمایا حلقہ ذکر، یہ جو اللہ اور اس کے نبی کی ذکر کی محفل ہے نا، یہ جنت کے باغیچے تو ہے. تو سوچئے 15 صدیوں بعد ہم اگر ذکر رسول کر لیں تو جنت کے باغیچوں میں بیٹھ جاتے ہیں. اور 15 صدیوں سے پہلے کیا ہوگا کہ جب صدیق و فاروق صرف ذکر رسول نہیں کرتے ہوں گے، ان میں خود رسول ہوتے ہوں گے. اس مجلس کا کیا مقام ہوتا ہوگا؟ وہ آقا کی دھرتی میں اپنے بسیرے، وہ دن اور راتیں، وہ شام سویرے، نہ دنیا کا غم تھا نہ گھر کے جمے تھے، وہ طیبہ کی گلیاں، وہ طیبہ کے ملے. ہر وقت حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے، مل کر سبحان اللہ کہیے. ہر وقت نبی کریم کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے تھے. اب توجہ رکھیے، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کو رد کر دیے جاتے ہیں. ممکن ہے قبول ہو، ممکن ہے رد ہو جائے. ان کے بارے میں بندہ کنفرمیشن نہیں کر سکتا کہ شاید قبول ہوئے یا نہیں ہوئے. نماز بہت بڑا ہو لیکن کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میری نماز قبول ہوئی ہے یا رد کر دی. روزہ بہت بڑا ہو، بندہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا لیکن کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ قبول ہوئی ہے یا رد کر دی. حج لوگ لاکھ روپے لگا کر جاتے لیکن پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرا حج قبول ہوا. 10 لاکھ لوگ حج کرتے ان میں سے ایک بندہ بھی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرا حج قبول ہوا. رب کی مرضی وہ قبول کرے تو کرے، برقرار کر دے. انسان کی کیا ضرورت ہے؟ زکات لاکھ روپے اپنی جیب سے دے دیتے لیکن کوئی نہیں کہتا کہ میری زکات قبول ہوئی. ہمت ہی نہیں کہتی. ایک عمل ایسا ہے جو اس پر گارنٹی ہے کہ یہ قبول ہوگا. اور وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اور میرے فرشتے مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھتے ہیں
یا ایھالذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو پتہ تھا 15 صدیوں کے بعد کوئی لوگ آئیں گے جو کہیں گے مالک کوئی تو ایسا عمل بتا جو تو بھی کرتا اور ہم بھی کریں، کوئی ایسا عمل ہو جو تو بھی کرے اور ہم بھی کریں تاکہ تیری سنت ادا کر دیں۔ مالک تو نے نماز فرض کر دی لیکن خود نہیں پڑھتا، روزہ فرض کر دیا لیکن خود نہیں رکھتا، زکوٰۃ فرض کر دی لیکن خود نہیں دیتا۔ اس میں بھی ایک بہت بڑی بات ہے، زکوٰۃ جب دی جاتی ہے تو نصاب کے ساتھ دی جاتی ہے، حساب کے مطابق دی جاتی ہے، اور رب جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ زکوٰۃ فرض کر دی خود نہیں دیتا، حج فرض کر دیا خود نہیں کرتا، مالک کوئی تو عمل ہو جو تو بھی کرتا ہو ہم بھی کریں۔ تو اللہ نے فرمایا میں اپنے حبیب کی ذات پر درود پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو۔ یہ مقام ہے مصطفیٰ کا کہ رب خود درود پڑھتا اور اپنے فرشتوں سے پڑھواتا ہے، اور فرشتے ایک ایک نہیں پڑھتے بلکہ صبح 70,000 فرشتے جاتے ہیں نبی کے گنبد پر اور حضور کے گنبد پر درود پڑھتے ہیں، اور پھر شام کو 70,000 جاتے ہیں حضور کے گنبد پر درود پڑھتے ہیں۔ جو ایک بار جاتا ہے دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ کیا مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور نے فرمایا میرا جب امتی کوئی امتی جب بھی مجھ پر درود پڑے میں اس پر سنتا ہوں، اور فقط اس پر درود سنتا نہیں بلکہ اس کو جواب بھی دیتا ہوں۔ آئندہ کے بعد نیت کر لے کہ اپنے گھر میں 5 سے 10 منٹ، زیادہ نہیں 5-10 منٹ مل کر حضور کی ذات پر درود پڑا کرے، اور تصور یہ کیا کرے درود جہاں سے جا رہا جواب وہاں سے آ رہا۔ عاشق پھر ثواب کو نہیں تکتا بلکہ جواب کو تکتا ہے، پھر نبی کریم کے جواب کی طرف توجہ رکھتی ہے۔ تو کیونکہ یہ محفلیں ایسی ہوتی ہے جن میں ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، یہ ہر ہفتے جمعہ ایک دن آتا، کتنے جمعے ہماری زندگیوں میں گزر گئے، ہم نے کتنا کچھ سیکھا، ہمیں دین کا کتنا کچھ پتا۔ ہم اپنی مجالس میں ان کو بلاتے جو ہمارے کانوں کے چسکے پورے کر سکیں، جو ہمارے سامنے بیٹھ کر طرز لگا سکیں، ہم اپنی محفلوں میں ان کو بلاتے ہیں۔ نبی کریم کی حدیث ہے صلاۃ من کنا فیہ وجدت دیننا، جس شخص میں یہ 3 علامتیں ہوں وہ ایمان کی حلاوت کو پاتا ہے۔ میں ایک علامت بیان کروں گا، جس شخص کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہو وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا۔ مجھے بتائیے ہم سب نے یہ حدیث سنی ہے کہ کوئی شخص تب تک مومن ہی نہیں ہو سکتا، تب تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مصطفیٰ کے ساتھ پیار نہ کرے، اور پیار کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ جب کوئی محبوب بات کہہ دے پھر کر دو۔ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، کتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں۔ آج ہمارے چوک آباد مسجد میلان، اڈے آباد مسجد میلان، مجھے نانا ابو کہا کرتے تھے کہ پترا پڑھانا زمانے ہونے سن مسجد کچی ہونی سن پر نمازی بڑے پکے ہونے سن، اب مسجد پکی ہوگی لیکن نمازی کچی ہوگی۔ ہم نے مسجدوں کے ساتھ تعلق چھوڑ کے مسجدوں کی زینت دیواروں پر لگی ٹائلیں نہ تھی، مسجدوں کی زینت فرش پہ پیچھے کارپٹ نہ تھے، مسجدوں کی زینت لوگوں کے جھکے سر تھے خدا کے سامنے۔ ہم کتنے جھکاتے ہیں سر خدا کے سامنے، ہماری کتنی نمازیں ضائع ہوگی کوئی فکر ہی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا جس شخص کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو وہ ایمان کی حلاوت کو پا لے گا۔ اس حلاوت کو صدیق نے پایا تھا غار کے اندر، سانپ ڈستا تھا صدیق کو ہٹاتا نہیں تھا، کہتا تھا مر جاؤں گا لیکن تمہیں جان کا چہرہ نہیں تکنے دوں گا۔ اس حلاوت کو فاروق نے پایا تھا، کٹ گئے لیکن مصطفیٰ کو نہ چھوڑا۔ اس حلاوت کو عثمان غنی نے پایا تھا، بلوائیوں نے قتل کر دیا لیکن کلمہ نہ چھوڑا۔ اسی علامت کو مولا علی نے پایا تھا، خارجیوں نے کتنی تکلیفیں دی لیکن پھر بھی مصطفیٰ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اسی علامت کو امام علی مقام نے کربلا میں پایا تھا، جس گردن پر مصطفیٰ بوسے دیا کرتا تھا اس گردن کو اتارا گیا، جس زبان کو مصطفیٰ چوسا کرتا تھا اس زبان کو 7 دن پیاس سے رکھا گیا۔ اس علامت کو امام ربانی مجدد الفسانی نے پایا تھا لیکن نبی کریم کے کلمے سے ہٹے نہ تھے۔ اسی علامت کو امام احمد بن حنبل نے پایا تھا، جیل میں کوڑے کھاتے رہے لیکن ہٹے نہیں اپنے مقصد سے۔ اسی علامت کو علامہ اقبال نے پایا تھا، اور انگلینڈ کے عفت فروش پائلوں کی جھنکار بھی انہیں نہ بھٹکا سکی، اور کہتے رہے کہ ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف۔ اسی علامت کو اللہ
ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ آ جاؤ جتنے مرضی ہے. اس وقت ملا 20 روپے کی کپ کی پیالی پر بک رہے تھے، وہ کروڑے میں نہ بکا. اسی حلاوت کو کراچی کی سرزمین پر بیٹھے الیاس قادری پا رہا ہے. جس دور میں نوجوان سروں پہ ٹوپیاں رکھنا بھول گئے تھے، اس مرتے کلندر نے امامے بھلوا دیے. جس دور میں نوجوانوں کی زبانوں پر گانے ہوتے تھے، اب وہ پکار کر کہہ رہے ہیں یہ فلسفے جہاں کے فقط غلط اور فضول ہیں، ہم کو تو فقط حضور کی باتیں قبول ہیں. سبحان اللہ، بالکل سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ حلاوت ہے جو ہم نے چھوڑ دی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری نماز ضائع ہو جاتی، ہم اپنے آپ کو عاصی کیسے رکھتے ہیں. دین چوری کھانے والے مجنون نہیں مانگتا، خون دینے والے مجنون مانگتا. پھر پہلے دن ابو بکر صدیق کو مار مار کر نڈھال کر دیا گیا، لیکن آپ کی کھولی تو پتہ کرتے تھے میرا یار محمد کدھر ہے. دین خون دینے والے مجنون مانگتا. حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کے پاس ایک مرتبہ حضرت اسرائیل آئے جو موت کے فرشتے ہیں. اب بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، توجہ رکھیے کہ ہمارے اندر کتنی علامتیں موت کی آتی ہیں، ہمیں خبر نہیں. حضرت یعقوب سے ملاقات کی تو حضرت یعقوب نے کہا کہ جب بھی آپ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے نا تو پہلے مجھے میری طرف کچھ قاصد بھیج دیجیے گا، پیغام بھیج دیجیے گا. حضرت اسرائیل نے کہا جی میں بھیج دوں گا، میں ہر بندے کو وہی 3 پیغام بھیجتا ہوں جو آپ کی طرف بھیجتا ہوں. اب توجہ رکھیے گا ہمارے اندر کتنے پیغامات آ چکے ہمیں خبر ہی نہیں. وقت بہت کم ہے، توجہ رکھیے. تو کچھ عرصے کے بعد پھر حضرت اسرائیل آئے اور کہا آپ کی روح قبض کر کے کرنی ہے. تو حضرت یعقوب نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا میری طرف پیغام بھیجنا، بھیجے نہیں. کہا میں نے تو پیغام بھیج دیے تھے. تو پوچھے وہ کون سے پیغام تھے؟ کہا پہلے آپ کے سیاہ بال سفید ہو گئے، یہ میرا پہلا پیغام تھا. کالے بال تھے سفید ہو گئے، یہ میرا پہلا پیغام تھا. اور ہر بندے کی طرف یہ پیغام جاتا ہے. پھر میں روح قبض کرنے کے لیے آتا ہوں. کتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کے سیاہ بال سفید ہو کے موت یاد آئی؟ کتنے دنوں کے بعد یہاں سے اعلان ہوتا فلاں بن فلاں مر گیا، وہ اعلان سننے والے، اعلان کرنے والے، کیا تجھے تیری موت یاد آئی؟ تو دوسرے کا تو اعلان کرا، اپنی موت یاد آئی؟ جنازہ اٹھتا کتنے لوگ شرکت کرتے دیکھتے، اور جنازہ اٹھانے والوں کیا تمہیں تمہاری موت یاد آئی؟ نہیں، غفلت میں پردے آنکھوں میں پڑے ہیں. ہم نے موت اتنی حقیقت والی چیز جس میں کسی کو اختلاف نہیں. ہر کوئی مانتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے، لیکن پھر بھی نہیں فکر. قبر میں اپنے ہاتھوں سے دفناتے، اور دفنانے والے کیا تجھے تیری موت یاد آئی؟ کہنے لگے تمہارے اندر سے چستی ختم ہو گئی، جو پھرتی تھی وہ ختم ہو گئی، تم اب کمزور ہو گئی. یہ میرا دوسرا پیغام. اب ہم سے چلا بھی نہیں جاتا. کیا ہمیں ہماری موت یاد آئی؟ کب موت آ جائے پتہ ہی نہیں. اس نے کوئی نوٹیفیکیشن دے کر نہیں آنا، اچانک آ جانا. کہنے لگے تمہاری کمر جھک گئی. یہ میرا تیسرا خاص ہے. لوگوں کی کمریں جھک جاتی لیکن تاش کی بازیاں کھیلنا نہیں چھوڑتے. ہوٹلوں پر بیٹھ کے گپ شپ لگا دیں گے، عصر کی نماز چھوڑ دیں گے. ہمیں ہماری موت یاد نہیں ہے. ہم ذکر الہی نہیں کرتے، ہم خدا کا ذکر نہیں کرتے. ہم نے کبھی خدا سے مانگے ہی نہیں. ہم جائے پیروں کی طرف تکتے ہیں. یہ 2 نمبر ڈھونگے پیروں کی طرف ہم جاتے ہیں. ایک بات کیا ہے کہ تخت سکندری پہ وہ تھوکا نہیں کرتے، بستر سزا ہو جائے کرتے ہی کریں گے. سبحان اللہ. جو مصطفیٰ کو تک لیتے ہیں، پھر وہ وزیروں اور بشیروں کی دروازوں پر دھکے کھاتے نہیں کرتے. ایک ایک سیٹ لینے کے لیے وزیروں کے دروازوں پر دھکے کھاتے اور ہم سے اپنے نذرانے لیتے ہیں. اتنی بڑی بڑی گدیاں ان کو ملی ہوئی ہے، یہ اتنے بڑے بڑے گدوں کے پیچھے پھرے. ہمیں ہماری موت یاد نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے اکیلے یاد کرتا ہے، تنہائی میں یاد کرتا ہے، تو میں اس کا تنہائی میں ذکر کرتا ہوں. جب تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں تنہائی میں ذکر کرتا ہوں. اور جب لوگوں کے ساتھ مل کر میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے اعلیٰ جماعت میں بیٹھ کر اس کا ذکر کرتا ہوں. میں فرشتوں کو جمع کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آج فلاں بن فلاں کا ذکر کرتا ہے. خدا ذکر کرتا ہے. اور جب میرا بندہ میرے قریب ایک بالش پاتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں. ایک بالش میرے قریب ہوتا ہے، میں پورا ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں. یہ حدیث
حدیث رسول بتا دوں گا. جب میرا بندہ مجھے میرے قریب ایک ہاتھ ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں. اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے. جب وہ میری رحمت کی طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے. ہم نے خدا سے نہیں مانگا, ہم نے ذکر خدا چھوڑ دیا, ذکر مصطفیٰ چھوڑ دیا. ہم اور کاموں میں لگے, ہمیں اپنی موت یاد نہیں. ان تمام باتوں پر غور کیجیے کہ کیا ہمیں ہماری موت یاد؟ ہم ہر روز کتنے منٹ ضائع کر دیتے ہیں, ہمیں موت یاد نہیں. رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ اپنی موت کا محاسبہ کر لینا, اپنی قبر کا محاسبہ کر لینا, سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. ہمیں نہیں پتا ہمارا دین کتنی مشکلوں کے ساتھ ہم تک پہنچا. ابھی وقت نہیں, ورنہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا کہ اس دین کو بچانے کی خاطر علامہ فضل حق خیر آبادی کو کیا جیلوں میں مارے تھے, ہم تک پہنچانے کی خاطر. مصطفیٰ کو پتھر لگے اس دین کو بچانے کی خاطر, نبی کریم کے دانتوں سے خون آیا, ہمیں ہماری خاطر, ہمیں دین کی فکر نہیں. ان تمام باتوں پر غور کیجیے اور اپنے آپ کو پکا چھکا نمازی بنا کے حضور کا پکا عاشق بنائیے, اور چوری کھانے والے مجنون نہیں بلکہ خون دینے والے. تمہاری نہ